بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے فاذکرونی اذکرکم واشکرونی ولا تکفرون، مجھے یاد کرو، میرا ذکر کرو، میں تمہیں یاد کروں۔ اللہ کا ذکر قرآن میں فرمایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے قلوب کو، دلوں کو شانتی ملتی ہے، لہذا اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ اس کے مختلف طریقے ہیں، قرآن پڑھنا بھی اللہ کا ذکر ہے، اللہ اللہ کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے، اور لا الہ الا اللہ یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اور لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یہ ایسا پاکیزہ کلمہ ہے کہ 100 سال کا بڈھا کافر اس کو پڑھ لے جنت کے لیے راستے کھل جائیں گے، جنت میں چلا جائے گا۔ حدیث میں فرمایا جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے لا الہ کہا یعنی دل سے کہا جنت میں داخل ہوگا۔ 80 سال کا بڈھا 100 سال کا بڈھا بھی کہہ لے آخر میں سچے دل سے، بس جنت کا راستہ کھل گیا۔ مشکلات سامنے آئے، مشکلات کا حل ہے اللہ کا ذکر، مشکلات کا حل ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ بہت سارے صیغوں کے ساتھ درود شریف کے صیغے ہیں، اس میں سے یہ بھی ہے اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ایک وہ درود شریف درود ابراہیمی جو آپ نماز میں پڑھتے ہیں التحیات کے بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود ابراہیم نماز میں پڑھتے ہیں آپ لوگ، نماز پڑھتے ہیں نا، التحیات کے بعد پڑھتے ہوں گے درود شریف، اس کو پڑھتے ہیں۔ بہرحال جس صیغے کے ساتھ بھی ہو، بہت سارے صیغے آئے ہیں حدیث میں اس کے، وہ تو بہت بڑی دولت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا۔ یہ حدیث میں آیا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو میرے رسول پر ایک مرتبہ درود بھیجے گا میں 10 رحمتیں اس کے اوپر نازل کر دوں گا۔ یہ حدیث کے اندر فرمایا گیا، حدیث قدسی میں اللہ فرما رہا ہے۔ بہت ساری حدیثیں ہیں اس سلسلے میں، کم سے کم ایک درود پر 10 نیکیاں اس کو ملتی ہیں، 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو جتنا آدمی کمانا چاہے وہ اپنی نیکیاں کی جھولی بھر سکتا ہے درود شریف سے اور اتباع سنت رسول سے اور اللہ کے حکم کی فرما برداری سے۔ ترقی کے سارے راستے انسان کی یہیں سے کھلتے ہیں، اور جب آدمی اللہ کی تابع داری، فرما برداری، عبادت گزاری اور اتباع سنت سے دور ہٹے گا تو پریشانیاں بڑھتی ہوئی چلی جائیں گی۔ گئی دنیا سے آقائی محمد کے غلاموں کی، بھلا بیٹھے ہیں یاد اپنے سلف کے کارناموں کی۔ مسلمانوں کو اللہ نے بڑی عزت عطا فرمائی تھی،
وہ لوگ جو سچے مسلمان بن کر اور اللہ کی راستے میں اپنی جانوں کو مالوں کو قربان کیا، اللہ نے بہت اونچا مرتبہ ان کو دیا۔ کوئی حضرت ابو بکر صدیق ہو گئے، کوئی حضرت عمر فاروق ہو گئے، کوئی حضرت عثمان غنی ہو گئے، اور کوئی حضرت علی رضی اللہ عنہ ہو گئے، وغیرہ وغیرہ۔ تمام صحابہ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق۔ ان جیسا مقام امت میں پھر کسی کا نہیں ہے جو صحابہ کا مقام ہے۔ بہت اونچے مقام پر فائز ہے۔ جہاں میں حضرت صدیق سا انسان کیا ہوگا، عمر فاروق جیسا صاحب ایمان کیا ہوگا، حیاداری میں کوئی ثانی عثمان کیا ہوگا، علی شیر خدا سا صاحب میدان کیا ہوگا، صحابہ کا یہ عالم ہے تو پھر سلطان کیا ہوگا۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو بہت اونچی ہے، ان کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ کی مخلوق میں اللہ نے سب سے اونچا مقام اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ بہرحال میرے بھائیوں، آپ سن رہے ہیں بہت دیر سے، میں دیکھ رہا ہوں نیند بھی آ رہی ہوگی، تھک جاتے ہیں، بھوک بھی لگ رہی ہوگی، سونے کا بھی تقاضا ہو رہا ہوگا، تو آپ چاہیں تو دعا کر لی جائے۔ نہیں، جب میں دیکھ رہا ہوں بھئی نیند آ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے، پریشانی ہو رہی ہے، تو آپ کی پریشانی کو دیکھ کر مجھے بھی تو پریشانی ہوگی۔ শুনতে চাচ্ছেন তো? হ্যাঁ দেখেন সব। تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اندر جسمانی طاقت 4000 مردوں کے برابر تھی۔ 4000 مردوں میں جتنی طاقت ہوتی ہے اتنی حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں تھی۔ حدیث میں آیا ہے، کہیں حدیث میں آیا 40 مردوں کے برابر۔ اس میں اور اس حدیث میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ جہاں 40 کا ذکر ہے وہاں جنت کے آدمی مراد ہے، اور جنت کے آدمی میں دنیا کے آدمی سے 100 گنا طاقت زیادہ ہوتی ہے۔ جو آدمی جنت میں ہے وہ دنیا کے آدمی سے 100 گنے، یعنی 100 آدمیوں کے برابر طاقت ایک جنتی آدمی میں ہوتی ہے۔ تو 40 یعنی 4000 جنت کے 40۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جسمانی طاقت ہے۔ اور رہی آپ کی روحانی طاقت، وہ تو بہت زیادہ ہے، اس کا اندازہ لگانا انسان کے بس کی بات نہیں ہے۔ بھئی اتنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو 23 سالہ دور نبوت میں انقلاب عالم کے اندر برپا کیا، اور جو اللہ تعالیٰ نے عالم کے اندر تبدیلی پیدا کی اور جو اسلام کا ماحول پیدا ہوا، اتنی خدمت دین کی حضرت آدم سے لے کر باقی انبیاء جتنے بھی ہیں سب نے مل کر بھی نہیں، جتنی اشاعت ہوئی اسلام۔